حوالے سے ہوا تھا، اس مکالمہ میں جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے انسان کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے، قرضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس سورہ مبارکہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس وجہ سے انسان کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اسے فاقہ کی نوبت نہیں آتی۔ مشہور یہ ہے کہ جو بندہ زندگی کے آخری لمحات میں انتہائی مشکل میں اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو تو روح کو آسانی کے ساتھ جسم سے نکلوانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو روح جو ہے وہ بڑی آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے احکامات الہیہ پر جو اس میں کوتاہی کرتی ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے پہنچے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، مسئلہ توحید کو بیان کیا، قیامت کو اللہ نے بیان کیا اور جزوی طور پر مسئلہ رسالت کو بھی اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے تم میں سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ایسے رستے نکالتا ہے جو اس کے خیال میں یا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور پھر ایسا رزق عطا فرماتا ہے لا یحتسب، جو حساب سے باہر ہوتا ہے۔ گویا کہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے لیے انسان کے پاس ایک ہتھیار ہونا چاہیے اور وہ ہتھیار ہے تقویٰ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب تقویٰ انسان کے اندر کیسے آئے گا؟ تو تقوی کے لیے اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ایسے احکامات کو، قیامت کے تذکرے کو ذکر کیا، تذکرہ اللہ نے بیان کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرے، قیامت کا خوف اس کے دل میں آئے، اللہ رب العالمین کی پیشی اس کے مد نظر ہو، مالک کائنات کے سامنے حاضری کا یقین اس قدر پختہ ہو جائے کہ انسان ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے اور اللہ سے ڈر کے وقت گزارے۔ جب یہ ڈرے گا، اللہ سے ڈر کے وقت گزارے گا اور اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے خوف میں گزرے گی، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ میں اسے رزق کی فراوانی عطا کروں گا۔ لہذا سورہ واقعہ قیامت کا تذکرہ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کے لیے تیار کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اس دنیا سے جانا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا تم اپنی جو زندگی ہے اس زندگی کو
اس انداز میں گزارو کہ تمہارے پیش نظر ہو کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے میں نے جانا ہے اور وہاں مجھے اور تو کوئی کام نہیں آئے گا، مجھے اپنے اللہ کی ذات کام آئے گی۔ لہذا اللہ کا خوف اور ڈر جب دل میں آئے گا تو انسان جب روزانہ رات سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرے گا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کے پڑھنے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میری بچیاں رات کو امیر المومنین سورت واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، لہذا ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری بیٹیاں جو فاقے میں بھوکی مر جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورت واقعہ سکھائی ہے۔ اب وہ لوگ تو جانتے تھے کہ سورت واقعہ کا مطلب کیا ہے، ہم نے بھی واقعہ کا مطلب سمجھنا ہے کہ سورت واقعہ ہمیں کہنا کیا چاہتی ہے، قرآن پاک کی یہ سورت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، قرآن پاک کی یہ سورت ہمیں کس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، قیامت کیا ہے، اس دن حالات کیسے ہوں گے، کس طرح لوگ خوشی میں ہوں گے، کس طرح لوگ غمی میں ہوں گے، اور وہاں کتنی جماعتیں بنیں گی، وہاں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہاں نبیوں کی پوزیشن کیا ہوگی، وہاں نمازیوں کی پوزیشن کیا ہوگی، وہاں صدقے و خیرات کرنے والے لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے، اور وہاں ہمارے جیسے دنیا دار لوگ، کیا لفظ اپنے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، بس اللہ کی رحمت ہی ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم اللہ کو دکھانے لگے، اللہ جسے صبح صبح اٹھ کے تیرے گھر چائے سے تو پتہ نہیں اس میں کتنے راز چھپے ہوں گے، بس اللہ ہی ہے، ہم سب اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ حقیقت حال کچھ اور ہے یار۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ نے اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پر ہم نے عاجزی کرنی ہے۔ رمضان کی عبادات جو اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، انہیں ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر شرف قبولیت سے نوازنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عاجزی کی دولت اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور عاجزی کب آئے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو سب سے کمزور جانیں گے۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، میرے بھائی کی ایک کوٹھی ہے، میری نہیں ہے، مجھے بھی تبدو کرنی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، مجھے بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی، میرے فلاں رشتے دار کے پاس فلاں چیز ہے، مجھے فلاں چیز بھی چاہیے ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ تو 5 وقت کی پڑھ رہا ہے اور میں 4 وقت کی پڑھ رہا ہوں، مجھے تہجد کی کوشش کرنی ہوگی؟ اس بارے میں ہم زیرو ہیں۔ تو رمضان کے روزے کا مقصد بھی ہے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی موضوعات اور اس کی تشریح جو آپ کے سامنے آئے گی تو اس کا مقصد بھی ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے۔ یا اللہ جب ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صبح سے لے کے شام تک جو تم مارا پھر رہا ہوتا ہے نا، رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اتنا دوں گا لا یحتسب، جو حساب میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اپنی بچیوں کو اس سورت واقعہ کو جو سکھایا، تو اس سورت واقعہ نے ان بچیوں کو اس قابل بنایا کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آ گیا۔ اب مزے کی ایک بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، قرآن کریم نے خوف کے لیے، ڈر کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ لفظ خشیت کا معنی بھی ڈر ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لفظ خشیت کا معنی بھی ہے ڈر، اور لفظ
خوف کا معنی بھی ہے ڈر، لفظ تقوی کا معنی بھی ڈر ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم اسے خوف کرو، میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر خشیت آ جائے، بلکہ فرمایا میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب تینوں لفظوں کا معنی جو ہے وہ ہے ڈر، جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے، تینوں میں فرق ہے۔ خشیت ہوتے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے پیچھے ایک طاقت ہو، اس طاقت کی وجہ سے انسان ڈرتا ہو کسی سے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر۔ بندے کو خوف ہے کہ میں نے فلاں چیز لیا، فلاں نے پھر کیا کوئی اٹھا ہی نہ لے، ایک ڈر ہوتا ہے اندر، کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر۔ اور خشیت کسی کی طاقت اور روب و دبدبے کا ڈر، کہ بندہ ڈر ہے تگڑا کہ میں کچھ کر ہی نہ چھڑے یہ۔ لیکن تقویٰ کچھ اور ڈر ہے۔ لفظ خشیت کا معنی بھی ڈر، مطلب کیا کہ وہ ڈر جس میں پیچھے کسی طاقت کا تصور ہے۔ لفظ خوف کا معنی بھی ڈر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے لمحات میں کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ اور لفظ تقویٰ جو ہے اس کا معنی ہے ایسا ڈر، ایسا ڈر جس میں یہ ہو کہ کہیں مجھ سے میرا محبوب نہ روٹھ جائے، نہ کوئی طاقت کا خطرہ، نہ کسی چیز سے چھن جان کا خطرہ، بلکہ خطرہ کیا ہے کہ مجھے میرا محبوب ہے، اس نے مجھے رات کے وقت میں بلایا ہے، اگر میں نہ گیا تو کدھر روسی نہ جائے۔ یہ ڈر جو محبت والا ڈر ہے، کسی کی محبت کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، کسی کے پیار کی وجہ سے اس سے ڈرنا، کسی کے احسانات کی وجہ سے اس سے ڈرنا۔ تو اللہ نے روزہ فرض کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں طاقت سے ڈرو تو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی چیز کے چھن جانے کا خطرہ ہے اس لیے روزہ رکھو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبت سے مجھ سے ڈرا کرو، تمہارے دلوں میں میری وہ محبت پیدا ہو جائے، روزہ رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے قیامت کے واقعات کو سن کر تمہارے اندر وہ چیز اور وہ تقویٰ پیدا ہو جائے کہ تمہارے اندر میری محبت کی وجہ سے ڈر ہو۔ یار اللہ نے بلایا نہ گیا تو کدھر اللہ رسی نہ جانے، نماز اس لیے نہیں پڑھنے جانا کدھر اللہ میرا کاروبار نہ بند کر دے، نماز اس لیے پڑھنے کے لیے نہیں آنا کدھر اللہ میرا گھر ہی نہ ڈھا دے، نماز اس لیے نہیں پڑھنے آنا کہ میرے بچے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، نماز اس لیے پڑھنے آنا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرے لیے کون ہے؟ جب کسی کے لیے محبت سے اس طرح بندہ قربانی دیتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک خالی پیٹ خالی منہ، پانی ہے پیتا نہیں ہے، کھانا ہے کھاتا نہیں ہے، جب یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہیں تو عرش سے اعلان ہونے لگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میرے بندے کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، اس کے پاس پانی ہے پی نہیں رہا، اس کے پاس کھانا ہے کھا کوئی نہیں رہا۔ جواب ملتا ہے اللہ جی وہ تیرے لیے تیری محبت میں انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ عرش والا فرماتا ہے پھر بتاؤ محبت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ جی محبت کا جواب تو محبت ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تو وہ محبت نہیں کرتے، اللہ تو عدل اور احسان کرنے والی ذات ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ برابری میں انسان کچھ کر لے تو کہ آپ نے کوئی میرے ساتھ نیکی کی ہے میں اتنی ہی نیکی آپ نے کر دوں تو یہ عدل ہے، آپ نے مجھے کوئی چیز ماری ہے میں اتنی ہی چیز آپ کو مار دوں تو یہ عدل ہے۔ اگر اس سے بڑھ جاؤں گا تو یہ ظلم ہے۔ عدل سے تھوڑا سا میں آگے نکلا تو وہ عدل نہیں رہا، ظلم بن جائے گا۔ برابری پہ رہا تو یہ عدل رہے گا، اور اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ احسان ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ بولے سب کیا ہوگا؟ احسان ہوگا۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ دیا اور آپ نے بدلے میں اس کو
اور زیادہ دے دیا نیکی کی، یعنی نیکی میں آپ آگے بڑھے تو یہ بھی احسان ہے، زیادتی میں آپ آگے بڑھے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین سے پڑھ کر اور کون عدل و احسان والا ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اللہ رب العالمین اس کی قدر نہ کرے، بشرطے کہ روزہ ہو رب کے لیے۔ اور میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ میسج چلتے ہیں، سیل فون پر میسج آتے ہیں، ایک کارٹون سا بنا ہوتا ہے، منہ اس کا لٹکا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کل شامی تو بڑیاں مبارکاں دے دے ہو، آج کتنے ہو، تو یہ روزے کی توہین ہے۔ ایسے میسیجز، ایسے SMS جن میں روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے آپ لوگوں نے رکھا، فرمایا روزہ میرے لیے جزا بھی میں خود دوں گا، باقی اعمال کی جزا کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کو یہ دے دو، 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 لیکن روزہ دار کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے عطا کروں۔ روزہ میرے لیے جزا بھی میں، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہوتا ہے جزا میں خود ہوں، جزا میں خود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خود جزا بن کے آ جاتا ہے روزہ دار کے لیے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو سورۃ واقعہ کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفایت کر جائیں گے اور اللہ رب العالمین ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اور اعلان ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ واقعہ کے پڑھنے کے بعد دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، قیامت کے تذکرے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حاضری ہے، قیامت کے حالات و واقعات ہیں۔ اور ابتدا میں سورۃ واقعہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آج آپ یاد کر لیں، پہلے حصے میں سورۃ واقعہ کے پہلے حصے میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور جب قیامت کا تذکرہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور دل میں خوف خدا بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین انسان سے مسئلہ توحید بڑے عجیب انداز میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو یہ پانی زمین سے کس نے نکالا ہے؟ یہ انداز ہے۔ مجھے بتاؤ تو آسمان سے تمہیں بارش کون دیتا ہے؟ جھنجھوڑ کے اللہ پوچھتے ہیں اپنی توحید کا مسئلہ لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین گویا جس طرح بندہ کسی سے جھنجھوڑ کے پوچھا ہوتا ہے نا، بتاؤ تم، بتاؤ تم، بتاؤ تم، دوسرے حصے میں اللہ کریم کا یہ انداز ہے کہ مجھے بتاؤ یہ سارا کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ہے جس میں کلام مجید کا تذکرہ ہے کہ جو کتاب، جس میں جو مشہور ہے نا مسئلہ کہ قرآن کو نہ پاک لوگ ہاتھ نہ لائیں، لا الہ مسحو الا المطہرون، نہ اس کو مس کریں مگر پاک لوگ اس کو مس کریں، ہاتھ لگایا کریں۔ تو یہ بھی اسی آیت سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے۔ تو آخر میں اللہ نے کلام مجید کا عظمت و فضیلت کو تذکرہ کیا ہے۔ تو گویا اللہ کریم قیامت کے تذکرے کے بعد عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں، عقیدہ توحید کے بعد مسئلہ قرآن ہے۔ تو قرآن رمضان کا تحفہ ہے، اس لیے قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے پیار کیجیے۔ ایسے میسیج وغیرہ جن میں روزے کی توہین ہے یا رمضان کی توہین ہے، بڑے عجیب سے انداز میں، ایک وہ کسی نے میرے پاس بھی ایک میسیج سینڈ کیا کہ اس میں وہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، پوری فیملی دعا مانگ رہی ہے، تو ویسے دعا مانگ رہے ہیں لیکن پیچھے کسی نے ڈبنگ کی ہوئی ہے، پیچھے آواز کسی اور کی ہے، فلاں معاشی کو یوں کر دے، عمران خان کو یوں کر دے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے مذاق کرنے والی بات ہے، اور جو اللہ کے سامنے مذاق کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میسیجز آپ کے پاس آپ کے دوست سینڈ کریں تو انہیں سمجھائیں، فارورڈ نہیں کریں، آگے نہیں بھیجیں، بلکہ انہیں سمجھائیں، انہیں روکیں اور انہیں منع کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قطعی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسلام کا مذاق اڑائیں۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ آپ لوگ درود پاک کی تسبیح نکالیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور نماز جمعہ کے لیے بر وقت جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے کے آئیں۔ زندگی میں
اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے آپ کو، تو آپ بر وقت جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں